واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ساری بہنیں، ساری خواتین ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، اگر ہم نے دیکھ لیا تو ہم تو بہن کی نیت سے دیکھتے ہیں. تو یہ راستے کا جو راہی ہوتا ہے وہ پھر ایسی نیتیں نہیں کرتا، یہ شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہوتی ہیں. جیسے ایک صاحب ہر خاتون کو دیکھتے تھے، خوب دیکھتے تھے، اور پھر بہانہ یہ بناتے تھے میں تو نکاح کی نیت سے دیکھتا ہوں، میرا ارادہ نکاح کا ہے اور نکاح کی نیت سے دیکھنا تو جائز ہے، تو میں اس نیت سے دیکھتا ہوں. شیطان نے اس کو پٹی پڑھائی ہوئی تھی، نفس بیکارہ تھا. کئی دفعہ کچھ زیادہ علم ہو جائے نا تو وہ علم بھی دلائل پھر انسان کو سکھا دیتا ہے. اب وہ علم تھا لیکن گمراہ ہوئے تھے. تو حضرت والد صاحب کو اس نے آ کے جب یہی بات کی کہ حضرت میں نکاح کی نیت سے دیکھتا ہوں، حضرت نے فرمایا تمہیں کیا پتا بازار سے گزرنے والی عورت کی شادی ہوئی ہے یا نہیں؟ اگر وہ پہلے سے ہی کسی کے منقوہ ہوئی تو کیا اس کو بھی نکاح کی نیت سے دیکھنا جائز ہے؟ تو اس لیے ارادے سے گناہ ہوں یا بغیر ارادے کے ہوں، ہر گناہ سے توبہ لازمی ہے. اس لیے انسان بے طمع ہو جائے کہ میں نے غیر محرم کو نہیں دیکھنا. جب دل میں طمع ہوتی ہے نا تو اس سے مجبور ہو کر انسان پھر غیر محرم کو دیکھتا ہے. ارادے سے گناہ کرے گا، اللہ تعالی معاف کرنا چاہیں تو کر دیں گے، انسان توبہ کرے، سچی توبہ کرے. بنا ارادے کے ہوا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جائے گا اور جلدی معاف ہو جائے گا. لیکن ارادہ کر کے سوچ سمجھ کے غیر محرم کو دیکھنا، طمع کے ساتھ دیکھنا، اس سے پھر انسان آگے نہیں بڑھتا. لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی. ایک لمحے کے لیے انسان دیکھتا ہے، سالوں کی محنت اس کی ضائع ہو جاتی ہے. حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ غیر محرم کے چہرے تو مختلف ٹھپے ہیں، اللہ نے ہر ایک کو دوسرے سے جدا اور الگ بنایا ہے. اب ایک نوجوان حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہتا ہے حضرت ہم تو اس نیت سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ نے کیا خوبصورت نعمتیں پیدا فرمائی ہیں. اب شیطان دیکھو کیسے کیسے انسان کو داؤ سکھا رہا ہے. یہ حال ہے. اب انسان کا کیا کہنا، انسان کے مکر و فریب تو جیسے کہ آپ سے عرض کیا شیطان سے بھی بڑے ہیں. ان کیدکن عظیم، عظیم کا لفظ فرمایا. نفس کے جو مکر ہے، ایک خاتون بال کاٹا کرتی تھی، چھوٹے بال رکھتی تھی. پوچھا گیا کہ آپ چھوٹے بال کیوں کرتی ہیں، اتنے چھوٹے بال؟ ظاہری بات ہے خاتون کے لیے اس طرح بغیر شرعی مجبوری کے کاٹنا ٹھیک نہیں ہے. اب اس کی دلیل سنیں آپ. کہتی ہے جب بال بڑے ہوتے ہیں نا ان کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، صاف رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر انسان کے سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، وہ جوئیں پھر آپس میں زنا کرتی ہیں تو گناہ ہوتا ہے. میں اس چیز سے بچنے کے لیے اپنے بال کاٹتی ہوں. اب حال دیکھو انسان کا. بس انسان کو نفس اور شیطان سکھا دیتا ہے، پٹیاں پڑھا دیتا ہے. اپنے گناہوں کے بھی وکیل بن کے ہم دوسروں کو دلائل دے رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں غیر محرم سے انسان بے طمع ہو جائے، پھر انسان اس راستے پر جب چلتا ہے تو اللہ تعالی اس کو آگے منزلوں تک پہنچا دیتے ہیں.